میں نے اسٹڈی کر لیا ہے. سوال جواب نہیں, جواب دینے کا میرا حق نہیں ہے, عالم موجود ہے, اور یقیناً میں علماء کی تاثیر اور پیروی کرتا ہوں, مراجع کی پیروی کرتا ہوں, اور ہمارے علماء کرام جو یہاں تشریف لاتے ہیں وہ زیادہ تر نہیں بلکہ سب کے سب وہ اپنی جیب سے فتوے یا باتیں نہیں بتاتے ہیں, بلکہ یہ مراجع کرام جو فرماتے ہیں, اور مراجع کرام بھی اپنے پاس سے نہیں لاتے بلکہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور ان کی حدیثیں ہیں اس سے لاتے ہیں. میں آغا کی خدمت میں سوال. دیکھیے یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھنے میں وہ تو جس عالم سے بات ہوئی ہے انہوں نے کیا کہا ہے میں نے تو نہیں سنا ہے, پہلی بات تو یہ. اور مجھے یہ لگتا ہے جو انہوں نے لکھا ہے کہ ان کو سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی. آج تمام مراجع کہتے ہیں کہ زبان سے بہتر دل کی نیت ہے. ٹھیک ہے, اور بے شک نیت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. لیکن جو انہوں نے اگزامپل دیا ہے کہ ایک آدمی وضو کر کے مصلی بچھا رہا ہے, تو کیا اس کے دل میں یہ نیت نہیں ہے کہ میں کس کام کے لیے مصلی بچھا رہا ہوں یا کس نماز کے لیے بچھا رہا ہوں؟ اگر میں فرض کے لیے مغرب کے وقت وضو کر کے مصلی لے کر آیا اور بچھایا میں نے, تو کیا کوئی جو ہے عرف میں دیکھے گا تو کیا کہے گا یہ؟ تو آپ اور میں نہیں معین کر سکتے. یہ تو نیت کرنے والا کس نیت سے بچھا رہا ہے وہ واضح ہے. میں تو سمجھوں گا کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے مغرب کی جو ہے مصلی بچھا رہا ہے. تو شاید جس عالم نے کہا ہے انہوں نے کہا بھائی یہ خود قرینہ ہے, مصلی بچھانا وضو کرنا مغرب کے وقت قرینہ ہے کہ وہ نماز مغرب پڑھنے جا رہا ہے, لیکن نیت دل میں ہونا چاہیے. انہوں نے یہ فرمایا کہ نیت جو ہے وہ جس طرح سے ہم لیتے ہیں, اکثر لوگ جو ہے منہ سے کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں صبح کی, منہ میرا قبلے کی طرف اور پیٹھ میری جو ہے قبلے سے نہیں, وہ میں نے کہہ دیا کہ آغا سستانی نے بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ دل کی نیت زبانی نیت سے بہتر. تو انہوں نے یہ فرمایا آغا, جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے یہ فرمایا کہ ارادہ جو ہے وہ نیت ہے. تو نیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہے, ارادہ ہی ہے. نیت کا مطلب ہے کہ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کی دل میں آپ کے ارادہ ہو اور اس میں مصمم ارادے کے ساتھ کام کر رہے ہو. ایک عالم نے آغا اگر آپ کی اجازت ہے, بزرگ عالم نے, اور جو کہ سید الخوئی اللہ مقامہ کے وکیل تھے, انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جب آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ گلاس میں پانی رکھا, پیاس لگی, آپ کا قصد کیا, آپ کا ارادہ کیا ہے؟ آپ اس وقت نہیں کہتے ہیں مجھے پیاس لگی اس لیے میں نے گلاس اٹھایا, اس میں پانی ہے اور میں پینے جا رہا ہوں. آپ کا قصد اور آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو پیاس لگی, آپ پانی پی رہے ہیں. اسی لیے دل کی نیت جو ہے, دل کی نیت کافی ہے. دل میں نیت رکھنا کافی ہے. اور یہ جو انہوں نے حدیث کوٹ کی ہے اس کو سب جانتا ہے کہ کوئی بھی کام بغیر نیت کے نہیں ہوتا ہے. ہر کام میں نیت ضروری ہے. ہم سے بہتر ہمارا عالم جانتا ہے. اور یہ بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس عالم نے یہی کہا ہوگا کہ دل سے نیت کرنا کافی ہے, زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے. اور انہوں نے شاید یہ بھی کہا تھا, جہاں تک مجھے یاد ہے, کہ صرف حج کے لیے جو ہے زبان سے کہنے کے لیے, احرام پہنتے وقت جو ہے, باقی سب دل میں نیت کافی ہے. جی بالکل. بہت بہت شکریہ. ہم آگے بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں اگلا سوال کس شہر سے. السلام علیکم. میرا نام راحت زیدی ہے, میں میرٹھ یو پی سے بول رہا ہوں. سب سے پہلے جو آپ کا پروگرام ہے, جو آپ قوم کی خدمت کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا. اور میرا سوال یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں جو ہمارے عالم دین ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارے جو اخباری گرد ہیں قوم میں آ کے اس کے اوپر اپنی کچھ روشنی ڈالیں, جس سے جو لڑکے گمراہ ہو رہے ہیں ان کو ہدایت ملے. ون چینل پہ ایسی مجلس آنی چاہیے جس سے تبلیغی مجلس ہے, جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اور لوگ اس سے اپنا لڑکے جو گمراہ ہو رہے ہیں وہ صحیح راہ پہ چلیں. خدا حافظ. میرے بھائی, آپ میرٹھ سے جو فرما رہے ہیں, آپ کا سجیشن یقیناً چینل ون پوری کوشش کرتا ہے کہ بہتر سے بہتر اور بہترین سے بہترین مجالس اور واعظ اور پند و نصائح کے پروگرامز نشر کرے, اور ویسا ہو بھی رہا ہے. جی ہاں. دیکھیے, ہمیشہ سے جو علماء ون چینل کے پروگرام میں آتے ہیں, اور ون چینل کے جو ہے ٹائٹل میں خود یہ جو ہے بہت واضح طور پہ لکھا جاتا ہے کہ ہم صحیح معلومات اپنی حد تک, اپنی کوشش پر, اپنی توانائی پر مومنین کو پہنچانا چاہتے ہیں. اور کوئی ایسا پروگرام نہیں دیں گے جو کسی کے علیاذ باللہ
بھٹکنے کا سبب. جی. تو آپ ویسے ہی ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے کہ ایسے جو ہے مطالب، ایسی باتیں، ایسے عقائد، ایسے احکام بتائے جائیں جو مومنین کو ایمان میں اضافے کا سبب ہو، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا سبب ہو، اللہ کی خوشنودی، امام کی خوشنودی کا سبب ہو. تو آپ جو کہہ رہے ہیں ویسے پہلے سے ہی یہ مشن اور ہدف ہے، اور انشاءاللہ آپ کا بھی یہ ابلاغ پیغام جو ہے وہاں تک پہنچا دیں گے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کی نے اس بات کی طرف ہمیں یاد دلائی، آپ کے ہم اراکین چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور انشاءاللہ جو ہے آپ کے مفید نظریات کے مزید انتظار میں رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم کس شہر سے. السلام علیکم. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، میں پونا سے بول رہا ہوں، میرا نام مہربان ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری جو وائف ہے، میری بیوی ہے، ان کو سواری آتی ہے تو ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بولتے کہ میں حسن حسین بول رہا ہوں. تو آپ میرے کو یہ بتائیے کہ ریئل میں انسان کے اوپر کتنے بڑے شخص مطلب آ سکتے ہیں نہیں، یا کون ہے اس کے پیچھے، کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے کو آپ اس کا جانکاری بھی بتائیے میرے کو. میں اس چیز سے بہت چنتت ہوں، میں بہت پریشان ہوں. میں سمجھ نہیں آ رہا کہ پھر ہے کون نہیں ہے، تو اچھا چیز ہے یا خراب چیز ہے. آپ لوگ کا مسئلہ حل کر کے بتائیے کیا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آغا، میں اپنے تاثرات اکثر جو ہے میں قابو میں رکھتا ہوں، اپنے جذبات اس خاص طور سے پروگرام میں، اور اب عمر کا بھی تقاضا ہے کہ میں اس کو وہ رکھوں. لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو حتی کہ اسلام اور حتی کہ مذہب اور محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کے خلاف. آج ہمارے سماج میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی روزی روٹی کے لیے اللہ پہ بھروسہ کرنے کے بجائے ایسی باتوں پر دھیان دیتے ہیں، اور کچھ لوگ مریض ہیں اور کچھ لوگ جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر، اور میں خود شاہد ہوں، ایسی جگہ میں نے تقریریں بھی کی ہیں اور دفاع کرنے کی بھی کوشش کی ہے میں نے، کہ وہاں یہ ہو رہا ہے کہ آن ڈیمانڈ یا مرگی کے طور پہ یا سواری کے طور پہ یا حاضری کے طور پہ یا اور بھی بہت سے نام ہیں اس کے، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے ہیں، مختلف مقامات پہ کھیل ہو رہا ہے اہل بیت کے نام پہ. آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، دنیا میں بیوقوف بنانے کے طریقے بہت سارے ہیں. جی. شعبہ بازی جو ہے، حاضری آ رہی ہے، حاضری ہاتھ کی صفائی، حاضری جو ہے، اس طرح کی بات سواری. کرنا جی حقیقت میں واقعی یہ غلط بات ہے. جی. اور اگر کوئی ایسا ہے بیمار جو ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے تو اس کو علاج کی ضرورت ہے. جی بے شک. اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ جو ہے بیمار نہیں ہے، وہ بیمار ہے، یقیناً بیمار ہے. اور بیمار شخص کے لیے کچھ بھی زبان سے نکل سکتا ہے. جی. تو یہ ایک واقعہ آپ نے جو کہا ہے کہ اس طرح کی بیماری، اس طرح بیوقوف بنانے کا طریقہ عام ہے تاکہ چند پیسے یا چند کوڑیاں حاصل کی جائیں. جی. تو میرے بھائی اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یقیناً ان کی بیوی بیمار ہوں گی، ان سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بیوقوف بنا رہی ہیں، وہ بیمار ہوں گی، ڈاکٹر کو دکھائیں. اور آپ یقین جانیں کہ اس طرح کی بات ہمارے ائمہ کی طرف سے کبھی نہیں ہوتی. حلول کا تصور ہے ہمارے وہی نہیں ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور اگر جو ہے امام کو آنا ہے تو اس کو اس طرح پریشان کرنا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، ایک تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو آپ یقین جان لیجئے کہ وہ بیمار ہے، اس کا علاج کروائیے، اس کو ایک ایسے انوائرمنٹ میں لے جائیے جہاں یہ سب سے دور ہوگی، تو خود بخود صحت مند ہو جائے گی علاج. اور اس طرح کا جو ہے شیطانی وسوسہ آپ کے دل میں نہ آئے کہ کوئی چیز سوار ہو گئی. اور جہاں کہیں یہ اس طرح کا کھیل ہو رہا ہے، تمام مومنین کا فریضہ ہے کہ اس کو روکنے کی پوری کوشش کرے، بالکل بغیر کسی فتنہ و فساد کے. جی بہت بہت شکریہ. ہم آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. علیکم میرا السلام. نام محمد فیروز ہے، میرا روڈ سے. اگر سنتی نمازوں میں ایسی صورت پڑھی جائے کہ جس کے اندر سجدہ واجب ہے، تو اس کا سجدہ کیسے اور کب بجا لایا جا سکتا ہے؟ اگر آپ نے غلطی سے کیا ہے ایسا تو اشاروں میں سجدہ کرنا ضروری ہے. سجدے کے بغیر نہیں ہو سکتا. واجب نماز میں آپ جانتے ہیں کہ نماز جیسے یہ سورہ پڑھیں گے آپ کی نماز باطل ہو جائے گی.
تو مستحبی نمازیں پہلے تو پڑھنا نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ نے ایسا پڑھا ہے تو سجدہ فوری، چونکہ یہ سجدہ واجب فوری ہے، جی تو اگر آپ کر سکتے ہیں اور آگے واپس کنٹینیو کرے تو کرے، جی، نہیں کر سکتے ہیں تو اشارے میں سجدہ کر کے اور پورا کرے، ورنہ واجب نماز باطل ہو جائے گی. جی. بہت بہت شکریہ. آگے دیکھتے ہیں کون سا سوال ہے. السلام علیکم. السلام. میرا سوال یہ ہے کہ مولا علی کا جب 21ویں میں تابوت نکلتا ہے 21ویں رمضان، کیا اس ٹائم تابوت کے پیچھے عورت جا سکتے ہے کہ نہیں؟ یہ ہماری بہن کا سوال ہے. ان کا خاص سوال یہ کہ 21 رمضان کو جو مولا متقیان علیہ الصلوۃ والسلام کا تابوت برآمد ہوتا ہے، اس میں عورتیں عام طور سے بھی جو جلوس ہائے اعضا ہوتے ہیں یا تابوت ہوتے ہیں اس میں خواتین شرکت کر سکتی ہیں؟ کیوں شرکت نہیں کر سکتی؟ بالکل کر سکتی ہے، بس انہیں شرعی پابندی اور شرعی جو ہے شرائط کا خیال رکھنا ہوگا کہ حجاب سے ہو، جی عزت اور آبرو محفوظ ہو، جی، نامحرم کی جو ہے نظریں ان پہ خاص طور سے نہ پڑے، مخلوط نہ ہو. مخلوط نہ ہو، جی. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں تابوت کے پیچھے چلنے میں یا جلوس میں جانے میں. بہت بہت شکریہ. آئیے آگا ایک بار پھر ہم سوالات واٹس ایپ کے ذریعے جو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میں اپنا نام نہیں بتا سکتی ہوں. بالکل نہیں بتائیے آپ. میرا کویشچن یہ ہے کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے، ہر چھوٹی بات پہ اپنے شوہر پہ غصہ کر دیتی ہوں. میں ایسا نہیں کرنا چاہتی ہوں پر اپنے غصے پہ قابو نہیں کر پاتی ہوں، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، غصہ کے لیے ائمہ نے ہمارے خاص طریقہ بتایا قابو کرنے کے لیے. ایک تو کہا ہے کہ جب کسی کو غصہ آئے تو پوزیشن چینج کر لے تو غصے پہ قابو کر سکتا ہے. جی ٹھنڈا پانی پی لے، جی ٹھیک ہے، اپنے انگوٹھے کو دیکھ لے. جی تو بہت سارے طریقے یہ جو بتائے گئے ہیں کہ آپ پوزیشن چینج کر لیں. بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے، لیٹے ہیں تو کھڑے ہو جائیے. اگر آپ سامنے آمنے ہیں تو سامنے سے ہٹ جائیے. جی تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ غصہ آپ کا کم ہو جائے گا. اور غصہ کم کرنے کے لیے ایک چیز یہ بھی ضرور دیکھنا ہے کہ آپ غصہ کیوں آتا ہے. آپ کو تکبر ہے، غصہ تکبر کی بنا پر بھی آتا ہے جی یا کمزوری کی بنا پر. تو تکبر اگر آپ کے پاس ہے تو کس چیز کا تکبر ہے؟ جی آپ یہ سوچ لیجئے کہ بھائی آپ سے دنیا میں ہزاروں کروڑ لوگ زیادہ طاقتور، زیادہ خوبصورت، زیادہ شریعت کے پابند، اطاعت گزار ہے، جی تو پھر کس بات کا؟ آپ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہو، اس لیے غصہ آتا ہے. جی تو جب یہ آپ اپنے اندر سے تکبر کم کر دیں گی، اور جو ائمہ نے ہمیں بتایا ہے کہ پوزیشن چینج کرو اور ناخن دیکھ لو، ٹھنڈا پانی پی لو، آپ کا غصہ کم ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب، مشتبہ حسین سری نگر سے یہ سوال کر رہا ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر خواب میں کوئی نیاز رکھا جاتا ہے وہ کرنا ضروری ہے کیا؟ نہیں جی، نہیں کوئی ضروری نہیں. جی. کیوں؟ خواب میں ظاہر ہے کہ آدمی کیا کہہ دیتے، جب انسان کے ہوش و حواس نہ رہے تو کیا کہہ سکتا ہے. بے شک. السلام علیکم. علیکم السلام. یہ انگریزی میں سوال ہے. یہ 2 مہینے کی حاملہ ہیں اور یہ ماہ رمضان کا روزہ کے سلسلے میں سوال ہے، لیکن اب ماہ رمضان گزر چکا ہے اور یہ فرماتی ہیں کہ یہ کنفیوز ہیں روزے کے سلسلے میں. کیا یہ صبح نیت کر لیں سحر کے وقت، اور اگر ان کی طبیعت خراب ہونے لگے تو دن میں روزہ توڑ سکتی ہیں؟ دیکھیے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے جی کہ آپ ڈاکٹر سے سجیشن لے لیں جی کہ آپ کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے روزہ رکھنا نقصان کا سبب ہے تو آپ نہیں رکھ سکتی ہے. جی لیکن آپ کی صحت اور آپ کے بچے کی صحت پر روزہ فرق نہیں کرتا ہے تو آپ کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے. جی. لیکن اگر جو ہے اس کے برخلاف ہو، آپ کے لیے یا آپ کے بچے کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہو تو روزہ رکھنا حرام ہے. حرام ہے. جی تو یہ آپ کو ڈاکٹر سے سجیشن لینا ہے، جی، جیسا ڈاکٹر کہے اس پر عمل کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے، میں اپنے کام دھندے سے پریشان ہوں. میں کافی محنت کرتا ہوں پھر بھی میرے کام کاج میں برکت نہیں ہو رہی ہے. پہلے 2 سال سے کافی اچھا چل رہا تھا، 6 مہینے سے کافی پریشان ہو گیا ہوں. ہم نے ایک مولانا سے بتایا تھا، مولانا نے کہا کسی نے جادو کیا ہے. کیا یہ ایسا ہوتا ہے؟ کہ جادو ادو سے کسی کا رزق نہیں رکتا. اللہ کی قدرت پر کسی کا روک نہیں ہے، کسی کی بس نہیں چلتی اللہ کی قدرت. بے شک. اللہ رزق پہنچانا چاہتا ہے جی تو ایسا نہیں ہو سکے جادو کے ذریعے سے بند کر دے آپ. جی
جادو اثر انداز ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ہر طرح سے جو ہے جادو کر دیا تو آپ کی عقل زائل ہو جائے، یہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں کمی کیا رہے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کمی دیکھ لیجئے۔ نہیں آپ کہتے ہو کہ نہیں وہ بزنس نہیں چل رہا ہے، تو ائمہ ہمارے کہتے تھے کہ بزنس تبدیل کرو، اگر کوئی رک گیا ہے تو بدلو، تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ انشاءاللہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی گناہ نہ کرتے ہو جس سے آپ کا رزق رکا ہو۔ گناہ سے رکتا ہے جادو کے بجائے آپ یہ سوچیں گناہ ہم نے کوئی ایسا کیا ہو۔ اور اگر نہیں یہ سب ہے تو آپ ایسے کام کیجئے، ایسی دعائیں پڑھیے جس میں رزق میں برکت کا سبب ہے۔ جیسے کہ ہمیشہ اکثر علماء کرام فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد میں جو ہے سورہ واقعہ ابھی بتائیں، سورہ واقعہ پڑھیے، جی، نماز کی استغفار پابندی زیادہ سے زیادہ کریں، کیجئے، جی، صلوات زیادہ پڑھیں جی، محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو، تمام مومنین کی پریشانی کو دور فرمائے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ علی حسین فرام لکھنؤ۔ میرا کویشچن یہ ہے کہ میں مہینے میں 9 سے 8 دن لکھنؤ سے اناؤ جاتا ہوں، ایسی سچویشن میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ یہ سب ماہ رمضان کے سوالات ہیں، لیکن یہ چونکہ اب آیا سوال تو فرض ہو جاتا میرا آپ کے سامنے پیش کرنا۔ آپ کا یہ پروگرام مسائل زندگی بہت اچھا پروگرام ہے، اس سے ہم سبھی کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، مجھے بھی بہت سیکھنے کو ملتا ہے، یقین جانیے۔ میری دعا ہے کہ ون ٹی وی اپنا یہ پروگرام ہمیشہ ایسے ہی دکھاتا رہے، بلکہ میں اضافہ کر دوں کہ اس سے بہتر طور سے دکھائے، بس یہ ان کا یہ سوال ہے۔ ہاں اگر جو ہے مہینے میں 8-9 دن سفر کرتے ہیں تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، جی، لیکن اگر آپ جو ہے مہینے میں 15 دن سے زیادہ سفر کر رہے ہیں تو آپ مسافر نہیں کہلائیں گے، کثیر السفر کہلائیں گے۔ کثیر السفر۔ آپ کو اگر روزہ کثیر رکھنا ہے۔ السفر ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اسی کے ساتھ میں اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ یہ برکت حسین سری نگر سے سوال کر رہے ہیں۔ چینل ون از ون آف مائی فیوریٹ چینل، یقین جانیے میرا بھی فیوریٹ چینل ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کے ذریعے ہمیں مزید توفیقات عطا فرمائے دین کی خدمت کرنے کی اور دین پر عمل کرنے کی۔ پلیز پلے ون پروگرام آف نوحاز ڈیورنگ نائٹ ٹائم۔ آپ کا جو یہ سجیشن ہے انشاءاللہ ایڈمنسٹریشن کے سامنے ہم پیش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ آپ کی اس خواہش کو ہم پورا کریں۔ اسی کے ساتھ میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مجھے کچھ سوال پوچھنا ہے کہ شادی کے بعد لڑکی کا ماں باپ کے گھر پر کتنا حق ہے؟ دیکھیے یہ جو حق ہے، بے شک لڑکی کا ماں باپ شادی کر دے تو اس کا حق ختم نہیں ہوتا ہے، جی، لیکن آیا وہ کسی چیز کی مالک رہتی ہے؟ مالک ماں باپ کی زندگی میں نہیں رہتے۔ نہ بیٹا رہتا ہے نہ بیٹی رہتی ہے۔ ہاں جی، تو شادی کے بعد جو ہے ایسا نہیں ہے کہ لڑکی کا حق ماں باپ کے گھر سے ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں مالک نہیں بنتی ماں باپ کی زندگی میں، ماں باپ کی پراپرٹی کی لڑکی مالک نہیں بنتی، لڑکا بھی نہیں بنتا، لڑکا بھی نہیں بنتا، کوئی نہیں بنتا۔ لیکن جیسے ہی ان کا انتقال ہوگا ویسے ہی وہ حقدار بھی بن جائے گی، مالک بھی بن جائے گی۔ بس فرق ہوتا ہے کہ بھائی کا 2 حصہ ہوتا ہے، بہن کا 1 حصہ، لڑکی کا 1 حصہ، لڑکے کا 2 حصہ۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام تبریز خان ہے اور میں تھانے کا رہنے والا ہوں، اور ہم جہاں نماز پڑھنے جاتے ہیں وہاں جگہ کم ہے تو کچھ لوگ صرف کھڑے ہی رہ پاتے ہیں، سجدے یا رکوع میں نہیں جا پاتے، تو کیا انہیں نماز کا ثواب نہیں ملے گا؟ جی نہیں، نماز اگر صحیح نہیں ہوگی، جی، نماز باطل ہے تو نماز کے ثواب کیسے ہے؟ جب وہ نماز ختم ہو جائے اس کے بعد پڑھیں۔ ہاں بالکل جی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں ہادی عباس سری نگر سے سوال کر رہا ہوں۔ نماز میں اپنے حالات پہ رونا کیسا ہے، اور اگر عزاداری حسین علیہ السلام یاد آ جائے یا امام حسین علیہ السلام کی یاد آ جائے، اس پہ رونا کیسا ہے؟ دیکھیے انسان کا اپنے حالات پہ رونے سے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، جی، ٹھیک ہے۔ اگر امام حسین پہ رونا اس لیے کہ امام اللہ کے نمائندے ہیں جی، تو یہ اللہ کے لیے رونا کہلائے گا، بے شک۔ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی، انشاءاللہ۔ لیکن اور جو ہے انسان حالات پہ اپنے نہیں رو لیے کسی بھی صورت میں روئے گا تو نماز باطل ہوگی۔ تو اللہ کے خوف سے رونا جی، یہ ہو سکتا ہے، بقیہ اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا ایک غیر شیعہ مسلمان دوست ہے، اس کا کہنا ہے کہ ہماری نماز کا میتھڈ غلط ہے، ہم اسے پروف کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا میتھڈ صحیح ہے، تو ہم اسے کس طرح ثابت کریں؟ پلیز یہ بتا دیجئے۔ دیکھیے
ہم اور آپ کس شریعت کے پابند ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جا کر جب فقہی کتاب پڑھیں گے تو یہ آپ اور میرا فرض ہے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ کا رسول کیسے نماز پڑھتا ہے. اور حدیث بھی ہے اور خود حدیث بھی ہے کہ سلو کما رأیتمونی وصلی، جس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے تم پڑھتے ہوئے دیکھو. جی. تو آپ فقہی کتاب میں جو آپ سے کہہ رہا ہے اسی سے کہیے بھائی رسول اللہ کی نماز کا طریقہ کس نے دیکھی اور کیسا لکھا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ لکھا ہوا نہیں ہے، اللہ کے رسول کیسے نماز پڑھتے تھے لکھا ہوا ہے. جی. تو وہ خود بتا دیجئے، پتہ چل جائے گا کہ کس کا طریقہ صحیح ہے اور کس کا غلط ہے. جی بے شک. السلام علیکم. علیکم السلام. اگر قصر نماز قضا ہو گئی تو کیا ہم کو اپنے وطن میں قضا کے طور پر پوری نماز پڑھنی ہے یا قصر ہی پڑھنی ہے؟ یہ سید علی بنگلور سے سوال کر رہے ہیں. دیکھیے نماز جیسے قضا ہوگی ویسے ہی اس کی قضا کرنا. اگر قصر قضا ہے تو قصر پڑھنا، پوری قضا ہے تو پوری جو ہے پڑھنا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اللہ آپ کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو صحیح سلامت رکھے، الہی آمین. میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں ایک غیر شیعہ مسلمان لڑکی سے شادی کروں تو اس میں کیا کرنا ہوگا تاکہ میرے گھر والے اس کو ایکسیپٹ کر لیں؟ اللہ حافظ. دیکھیے یہ جو انٹر کاسٹ شادی ہوتی ہے ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جذبات، خالی شادی جذبات کی تسکین کا نام نہیں ہے. آپ جذبات میں ایموشن میں آ کر شادی کر لیتے ہیں، بعد میں جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو لڑکی کو بھی سفر کرنا پڑتا ہے، لڑکے کو بھی سفر کرنا، پورے گھر کو سفر کرنا پڑتا ہے. تو آپ جب شادی کرنا چاہیں تو ماں باپ کی کیوں جو ہے مرضی ضروری ہے، وہ اسی لیے تاکہ آئندہ کی لائف میں آپ کی پرابلم نہ آئے. تو دیکھیے آپ گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لڑکی ایسی بتائیں جس کا طور طریقہ اٹھنا بیٹھنا یا اس کا کلچر آپ کے کلچر سے سوٹ کرتا ہو، تاکہ وہ آپ کی زندگی میں اور آپ کے گھر میں فٹ ہو سکے. تو آپ کے ماں باپ خود بر خود راضی ہو جائیں گے. آپ ایسے کو بتائیں گے جو ان کے کلچر میں نہیں فٹ ہو سکتے تو راضی کیسے ہوں گے وہ؟ آپ ہی کے لیے تکلیف ہو جائے گی. ماں باپ کی زندگی کتنی آج ہے کل نہیں ہے. بالکل. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. کیا کسی حالت میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا صحیح ہے؟ دیکھیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے. جی. ٹھیک ہے. تو مجبوری جہاں بھی ہے، اب ناپسند ہے، حرام نہیں ہے. جی. تو اب حرام نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نہ کریں تو بہتر ہے. جی بے شک. اور اگر کریں گے تو کوئی آپ نے گناہ نہیں کیا ہے. لیکن نماز کے لیے آپ کو طہارت شرط ہے. وہ تو ایک الگ مسئلہ ہو جاتا ہے. جی ہاں. السلام علیکم. علیکم السلام. حضرت میرا نام ڈاکٹر سید زبیر احمد ہے. میں نومبر میں میڈیکل پروگرام انٹرنس ایگزام دے رہا ہوں. اس میں کمپٹیشن بہت ہوگا. اس ایگزام میں اچھا رینک آنے کے لیے کچھ وظیفہ یا دعا بتائیں. دیکھیے دعا تو آپ پڑھنا چاہیں ترقی اور کامیابی کے لیے تو بہت ساری، جیسے دعا کمیل پڑھی کامیابی کے لیے بہت دعا کمیل. جی جو مولانا متقیان کی تعلیم بہت مؤثر ہے انسان کے لیے. اور اگر آپ کا حافظہ اور میموری بڑھانے کے لیے تو ہمارے وہاں ایک دعا ہے، یا واحد الباقی قبل کل شیء وآخر ہے. آپ روزانہ جو ہے اس کا ورد 20 یا 18 بار کرے، آپ کو کامیابی ملے گی. ایک جو ہے ہمارے دوست نے ایک تجربہ شدہ بتایا ہے کہ اگر آپ جو ہے نظر کریں کہ ہم اگر امتیازی نمبر سے پاس ہو گئے تو ہم 1,00,000 بار صلوات پڑھیں گے محمد اور آل محمد. درود شریف. ہاں درود شریف پڑھیں گے. اور کافی تجربہ شدہ ہے کہ بہت زیادہ ایفیکٹ اثر دکھاتا ہے. انشاءاللہ خلوص نیت کے ساتھ میں. جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. یہ عمران نقوی صاحب کانپور سٹی سے سوال کر رہے ہیں. میرے ذہن میں ایک سوال رہتا ہے کہ جناب آدم کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی شادی جناب حوا سے ہوئی تو ان کی سبھی اولادیں آپس میں بھائی بہن تھے. تو میں جاننا چاہتا ہوں حضرت آدم کی نسل آگے کیسے بڑھی؟ ہمارے وہاں ایک تفسیر لکھی گئی، تفسیر میزان جو ہے علامہ طباطبائی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کی شادیوں کے لیے شروع میں آسمان سے جو ہے لڑکیاں اور لڑکے بھیجے. فرشتے، جو فرشتے نہیں کہنا چاہیے بلکہ آپ کا حورے اور غلمان بھیجے. اور ان سے جو شادیاں نسل بڑھ گئی، آگے بات ختم ہو گئی تو شادیاں ہونے شادی ہو سکتی. السلام علیکم. علیکم السلام. میں نے آپ کو پہلے ایک بار کال اور میسج کیا تھا. ہم لوگ بہت پریشانی سے گزر رہے ہیں.
ہمارا بیٹا کسی غیر مذہبی لڑکی کے چکر میں اپنی نیک بیوی کو طلاق دینے کا پریشر ڈال رہا ہے، اپنی بیوی سے کوئی رشتہ نہیں رکھ رہا ہے، یہاں تک کہ بات بھی نہیں کرتا ہے۔ ہم اپنی نیک پرہیزگار بہو کو بہت چاہتے ہیں، ماشاءاللہ، کوئی راستہ بتائیں کہ ہم اس مصیبت سے نجات پائیں۔ دیکھیے اس کا ایک مصیبت سے نجات کیا، اس کو حقیقت کا آئینہ دکھائے۔ جی اگر وہ اسلام کو مانتا ہے تو ہمارے وہاں ایک رسول اللہ کی حدیث ہے، امام صادق کی بھی ظاہراً حدیث ہے یہ، کہ شادی نہ تم جو ہے خوبصورتی کے لیے کرو، نہ مال کے لیے کرو، بلکہ دین اور عفت کے لیے کرو۔ اگر تم نے شادی کیا ہے خوبصورتی کی لالچ میں یا پیسے کی لالچ میں، نہ تمہیں اللہ خوبصورتی ملنے دے گا نہ پیسہ، لیکن اگر تم نے کسی لڑکی کے دین اور ایمان اور پاکیزگی کو دیکھ کر شادی کیا ہے تو اللہ تمہیں خوبصورتی بھی عطا کرے گا اور پیسے بھی دے گا۔ تو آپ اس کو بتائیے اللہ کے رسول کی حدیث اور اس کو سکھائیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے شادی کر لیا تو ایک ایک دن اگر آپ نے اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا، قرض چڑھتا جائے گا اور قیامت میں آپ شاید ایک دن کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ بے شک بے شک۔ اور آپ جانتے ہیں، ہم نے حدیث میں ایک جملہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کا ایک دن کا خرچ نہ دے یا ایک دن ناراض رکھے 24 گھنٹے، اس کا کوئی عمل، نہ روزہ نماز، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جی تو آپ سوچ لیجئے کہ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے تو وہ ایمان اور مسلمان کہاں ہے، اور وہ اللہ کی کتنے غضب کا مول لے رہا ہے، اور اللہ کی نگاہوں میں کیسا اس کا حشر ہونے والا ہے، اللہ ہی جانے۔ تو آپ ان کو سمجھائیے اور بتائیے کہ دنیا جو ہے اس پر نہیں چلتی ہے، دنیا واقعاً عفت، پاکیزگی اور دین کے قانون پر عمل کرنے سے چلتی ہے۔ آپ بھلے آپ کی خواہشات، آپ کی آنکھیں جو ہے ایسے سے دو چار ہو گئی ہیں کہ اب آپ کی اتنی غلبہ پا چکا ہے آپ کی خواہشات کہ آپ کو حقیقت دکھائی نہیں دیتے، لیکن حقیقت آپ کے نہ دیکھنے سے بدلنے والی نہیں۔ میں آغا، چونکہ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور سوالات کے جوابات آپ نے مرحمت فرمائے۔ اور ناظرین کرام، ہم ایک بار پھر سے عازمین حج کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سلامت وہاں پہنچائے اور حج بیت اللہ الحرام کے شرف سے ان کو مشرف فرمائے اور مدینہ منورہ کی زیارت سے مشرف فرمائے اور ساتھ خیریت کے وہ واپس آئیں، اور سب کے لیے، تمام مومنین کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اور خاص طور سے ہمارے ملک میں جو ایک صوبے میں، جموں کشمیر میں سیلاب کی شکل میں جو مصیبت عوام پہ آئی ہے، اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ آپ اس پروگرام کو جس طرح سے ملاحظہ فرماتے رہیں گے اور اگلے جمعے تک انتظار کریں گے۔ اگر میری زندگی رہی تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔